یہ کون سکھائے گا کہ تمہیں اپنے ماں باپ کا احترام کرنا ہے، تمہیں اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے، تمہیں یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ کوئی اور نہیں، وہی انسان کامل، وہی اللہ کا ولی جسے خدا نے انسانیت کی بقا کے لیے بھیجا۔ پروردگار نے جب انسان کو خلق کیا، دنیا میں بھیجا، تو اپنے ساتھ ایک سسٹم بھیجا، ایک نظام بھیجا، انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، تاکہ انسان اس راستے پر چل پائے۔ یہ بغیر حجت خدا کے انسان جو ہے وہ بڑھ نہیں سکتا آگے کی طرف۔ یہ خدا نے نظام ایسا بنایا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں دنیا کے دانشور کہ برحال اللہ نے انسان کو بنایا، اب انسان کو کیا ضرورت ہے کسی چیز کی، کسی دین کی کیا ضرورت ہے، کسی مذہب کی کیا ضرورت ہے، کسی پیشوا کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ انسان جتنا بھی ترقی یافتہ ہو جائے، انسان اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا کہ جس کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے۔ خود کون بتائے گا کہ اسے کس لیے خلق کیا؟ اسے کوئی اور نہیں بتائے گا، خالق خود بتا رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے خلق ہی نہیں کیا جن اور انس کو مگر سوائے عبادت کے، سوائے بندگی کے۔ خود میری بندگی کرے، میرا بندہ بن جائے، اب چاہے جہاں پہ بھی ہو، جیسے بھی ہو۔ اب اسے بندگی کون سکھائے گا؟ ایسے کیسے سکھائیں گے بندگی اس کو؟ تو دنیا کے ہر چاہے دانشور ہوں، چاہے پروفیسر ہوں، چاہے سائنٹسٹ ہوں، چاہے آج کل کے زمانے میں کوئی بھی ہو، پروگرامر ہو، کچھ بھی ہو، یہ ظاہری دنیا کو آپ کی صحیح کر سکتے ہیں، یہ آپ کو بندہ نہیں بنا سکتے۔ اس بندگی کے لیے پروردگار نے کمال بندگی کو اتارا ہے۔ کیوں دل دنیا کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے؟ کیوں نہیں کہتے ٹھیک ہے اللہ نے جسے جس کو دیا بسم اللہ؟ کیونکہ ہم ابھی تک اس وادی میں داخل نہیں ہوئے۔ ہمیں اس وادی میں داخل ہونا ہے عزیزان محترم۔ اسی کے لیے پروردگار نے اپنے انبیاؤں کو اور اپنے اولیاؤں کو بھیجا کہ ہمیں اس دنیا کے بھنور سے کھینچے باہر، کھینچے۔ ایک جوان ماشاءاللہ طبقہ بیٹھا ہوا ہے اور سب سے زیادہ جوان ہی ہے، بلکہ بہرحال بزرگ بھی جوان ہی ہوتے ہیں، دل انسان کا ہونا چاہیے پاک اور صاف۔ عزیزان محترم، اس جوانی کی قدر کریں۔ یہ جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے نا، یہ گزر جائے گی۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام خود ارشاد فرماتے ہیں نا، کچھ چیزوں کی اہمیت، اس کی ویلیو اس کے جانے کے بعد پتہ چلتی ہے۔ جیسے صحت کی ویلیو تب پتہ چلتی ہے سلامتی کی، جب انسان بیمار ہوتا ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے اسے بتاتا ہے یار صحت کتنی بڑی نعمت تھی، میں نے خیال ہی نہیں کیا۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، اسی کے اندر انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کرتا ہے کہ یہ جو خدا نے دی ہے جوانی، اس کا پتہ کب چلے گا؟ جب بڑھاپا آئے گا، جب آپ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر میں نے جوانی میں قیام کیا ہوتا، رکوع کیے ہوتے، سجدے کیے ہوتے، تو میں کہاں ہوتا آج؟ یہ اس وادی میں آئے، یہ دنیا آپ کو نہیں آنے دے گی اس طرف، یہ صبح شام آپ کو انگیج رکھے گی۔ امام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، a man is behind his tongue۔ اگر کسی انسان کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو کہ وہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ امام جانتے تھے کہ یہ قیامت کے منظر کو دیکھ نہیں پائے گا، میں بتاتا ہوں۔ اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ یہ آخرت کا کینوس، آپ ایک کینوس بنائیں، فریم جسے پینٹ کرتے ہیں،
آپ مانا چاہتے ہیں امیر المومنین پڑھنا شروع کریں، آخرت کا کینوس بننا شروع ہو جائے گا۔ کون بتا رہا ہے؟ 100 سال، 200 سال، 300 سال، 1000 سال کی پیشن گوئی نہیں ہے، عین اور حق الیقین ہے کہ قیامت میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ کون سکھائے گا کہ تمہیں اپنے ماں باپ کا احترام کرنا ہے، تمہیں اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے، تمہیں یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ کوئی اور نہیں، وہی انسان کامل، وہی اللہ کا ولی جسے خدا نے انسانیت کی بقا کے لیے بھیجا۔ یہ وادی عشق کی وادی ہے، جو آیا اسے کچھ دینا پڑتا ہے۔ ہم بھی جب تک کچھ دیں گے نہیں، ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں مسجد میں بہت اچھے ہیں، یہاں بہت اچھا ہے، اچھا لگ رہا ہے، باہر گئے، گھر گئے، وادی ختم ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر وقت ایک حالت ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے بندگی۔ چاہے گھر میں بھی ہوں تو بندہ خدا ہوں، چاہے بازار میں ہوں تو بھی بندہ خدا ہوں، چاہے تنہائی میں ہوں۔ اب ظاہر میں تو لوگوں کے سامنے ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، ماشاءاللہ، جب دیکھا کہ کوئی آہٹ ہوئی تو وہ مشہور واقعہ ہے نا شخص کا کہ نماز پڑھا تھا مسجد میں، اس نے آہٹ ہوئی، اس نے بولا کوئی آ گیا ہے، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، سبحانک ربی العظیم، ساری چیزیں بڑی تلفظ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دی۔ کیوں؟ کہ کوئی آیا ہے مسجد میں، دیکھ رہا ہوگا۔ ایسی ہی ہے نا، جب نماز ختم کی تو دیکھو کوئی بھی نہیں تھی، ہوا کا جھونکا تھا، آہٹ آئی تھی خالی۔ ہم بھی جب کوئی آس پاس ہو تو بہت اچھے ہیں، یقیناً میں آپ کے اچھے ہونے پہ شک نہیں کر رہا، لیکن اپنی تنہائی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت سجدہ کتنا لمبا ہے میرا، کتنا لمبا سجدہ کرتا ہوں۔ میں خدا کا بندہ ہوں نا، خدا میرا خالق ہے، مالک یوم الدین ہے، سب اسی کا ہے، تو اس کا کتنا حق بنتا ہے میرے پہ؟ بھائی سب اسی کا ہے، تو اس کو میں نے کتنی دیر سجدہ کیا زندگی میں؟ سب سے لمبا سجدہ کتنا ہے میرا؟ کتنی دیر ہے؟ کتنی دیر کا سجدہ ہے؟ کتنی دیر میں نے کہا شکرن للہ، یا شکرن شکرن شکرن، یا استغفر اللہ استغفر اللہ، یا الحمدللہ الحمدللہ۔ کتنی دیر، کتنی دیر میں کنسنٹریشن رکھ سکتا ہوں اپنے سجدے میں؟ کتنی دیر؟ یعنی میرا ذہن کہیں نہ جائے، صرف خدا کی بندگی پر ہو۔ کتنی دیر؟ کیسے ہوگا؟ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو میں اس عشق کی وادی میں کیسے جاؤں گا جس کی شرط یہی ہے کہ جو آیا ہے اس نے اپنی گردن دی ہے۔ عزیزان محترم، آسان نہیں، مشکل ہے۔ اسلام رو قیام سید الشهدا حفظ کرده، جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین بن علی صلوات الله علیه.